مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ سورہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہوگی اور اونچا کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں بھونچال آ جائے گا، جب زمین کو لرزا دیا جائے گا بھونچال سے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، تو وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، ہباء غبار، منبثا بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ آیات کی تفصیل سے پہلے تھوڑی سی اس واقعے کی فضیلت اور اس سورہ واقعے کی جو احادیث کے اندر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو وقت کے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے غرض سے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آگے سے عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا کہ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے کسی طبیب کو، ڈاکٹر کو بلواؤں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الطبیب امرضنی، جو اصلی طبیب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اسی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے کچھ عطیہ لے آؤں، کچھ ہدیہ لے آؤں جو آپ کے کام آئے گا یا آپ کے بعد آپ کے بچیوں کے کام آئے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی بچیوں کے بارے میں، ان کے فاقہ رہنے کے بارے میں، ان کے بھوکا رہنے کے بارے میں کوئی فکر اور یا کوئی غم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جبکہ میں نے اپنے بچوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی وصیت کر رکھی ہے، اور میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی انسان ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے کبھی کوئی فاقہ نہیں لگ سکتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے عموماً والدین کی سب سے بڑی ٹینشن، فکر یہی ہوتی ہے کہ ہے بچہ کت پٹ کھین۔ یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس صورتحال کے اندر ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کا کام دے رہا ہے کہ جو انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور رزق حلال سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین روزگار دیں گے، چاہے پھر وہ زراعت کے ذریعے سے دیں،
چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے دیں، چاہے وہ ملازمت کے ذریعے سے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والے کو کبھی فاقے سے رہنے نہیں دے گا، اس کو فاقے نہیں لگیں گے، رب العالمین کے روزی کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اور یقین کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہی یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، اور پھر اسی یقین کے ساتھ ہم اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ کی اہمیت اور فضیلت بتائیں، سورہ واقعہ ان کو سکھائیں، اور ان کو بچپن ہی سے یہ عادت ڈالیں کہ وہ اس سورہ کی تلاوت روزانہ سونے سے پہلے کیا کریں۔ جیسے کہ سورہ واقعہ کا یہ مسئلہ ہے، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، آخرت کا سب سے شدید ترین، بھیانک، خوفناک ترین مسئلہ وہ قبر کا ہوتا ہے۔ قبر سے زیادہ ڈر کسی چیز سے انسان کو نہیں لگتا ہے۔ ایک تاریک اندھیری کوٹھڑی جہاں انسان اگر پہلو بدلنا چاہے تو اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے، اوپر سے منو مٹی کا انبار، جہاں مانوسیت کے لیے کوئی نہیں، بات چیت کے لیے کوئی نہیں، اعمال خراب ہوئے تو عذاب ہی عذاب، جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان سورہ ملک کی تلاوت روزانہ سونے سے پہلے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ عموماً سورہ واقعہ کی، ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے کہ سورہ واقعہ کی اور سورہ ملک کی تلاوت اکثر مغرب کے بعد کیا کرتے تھے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال سے کبھی مجھے سورہ ملک کی تلاوت ناغہ نہیں ہوئی، 40 سال سے سورہ ملک کی تلاوت کبھی مجھے ناغہ نہیں ہوئی، میں روزانہ شام کو اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا انداز گفتگو اس صورت کے اندر بھی وہی ہے جو مکی صورتوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر، قسمیں کھا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ قیامت کا آنا ہر حال میں یقینی ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ، کوئی تردد، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ سورہ قاف کے اندر یہی مضمون، پھر اس کے بعد سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کر بتایا تھا، ان ہواؤں کی قسم جو غبار کو بکھیر دیتی ہیں، اور پھر ان بادلوں کی قسم جو بوجھ کو اٹھاتی ہیں، ان کشتیوں کی قسم جو آہستہ سے چلتی ہیں، ان فرشتوں کی قسمیں جو بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور روز جزا کا آنا یقینی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ طور میں 5 قسمیں کھائی، فرمایا کہ قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی ہے، بیت معمور کی قسم، اونچی چھت کی قسم، اور اس سمندر کی قسم جس کو بھڑکا دیا جائے گا کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس دن آسمان لرزے گا، یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے۔ پھر آگے بھی اقتربت الساعة وانشق القمر کے اندر بھی یہی مضمون آیا، پھر یہاں پر سورہ رحمان کے اندر بھی ضمناً یہی مضمون آیا، اور سورہ واقعہ کے اندر بھی یہی مضمون، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے، قائم ہونے، آنے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، یعنی ہر حال میں اس کو آنا ہی آنا ہے۔ قیامت کا یقین انسان کو بیٹھ جائے، جنت و جہنم کا یقین انسان کو بیٹھ جائے تو انسان کے لیے اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں کا چھوڑنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو قیامت کا یقین نہ ہو، قیامت کے بارے میں تردد ہو، خبر کیم چھ اشمس کس گھس مرد دوبارہ زندہ، جس کے بارے میں زندگی میں یہ تردد ہوتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا مشکل اور اعمال کا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عرب کو کسی کی طرف کچھ پیسے تھے، اس نے بولا دے نہیں رہا تھا، کہ کل دوں گا، پرسوں گا، ترسوں دوں گا، کوئی نہیں، تم کیوں جلد بازی کر رہے ہو؟ اگلے آدمی نے تنگ آ کر کہا کوئی بات نہیں، پھر قیامت کے دن تجھے میں دیکھوں گا۔ فرمایا انا للہ و انا، قیامت پر تو چھوڑتا ہے، فوراً جیب سے پیسے نکال کر لے تیرے پیسے، تو قیامت پہ ڈالتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ آخرت کا خوف۔
اس کو بولتے ہیں قیامت کا خوف۔ یہ قیامت کا خوف جب ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گی، عبادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور سوسائٹی سے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ خافضۃ الرافعہ، قیامت کتنوں کو پست کرے گی اور کتنوں کو اونچا کرے گی۔ کتنے ہی ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر بڑے اونچے ہوتے ہیں، تم طراق والے ہوتے ہیں، اونچی اونچی عالیشان بلڈنگوں والے، اونچی اونچی گاڑیوں والے، اور بڑے بڑے کرسیوں والے، منسٹر اور نہ معلوم کن کن بڑے بڑے عہدوں پر فائز، ایس پی اور ڈی سی۔ فرمایا کہ خافضہ، یہ عزت، یہ سر بلندی جو تم کو دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ جو ان کی گاڑیاں اور عالیشان حویلیاں تم کو نظر آ رہی ہیں، قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، دولت اور اقتدار کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہی بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے لیکن قیامت کے دن ذلت و خواری کا عالم کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو متکبرین ہوتے ہیں جب ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے کہ اہل جنت اور اسی طریقے سے دیگر لوگ میدان حشر میں ان کو اپنے پاؤں سے مسلیں گے۔ رافعہ، اور کتنے ہی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر انتہائی غریب، مفلوق الحال، تنگ دست، معاشرے میں کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، اہمیت نہیں لوگ ان کو دیتے۔ فرماتے کہ قیامت ایسے لوگوں کو اونچا کرنے والی ہوگی اگر ان کے اعمال اچھے ہوئے۔ خافضۃ الرافعہ، امیری اور غریبی کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ انسان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوں گے۔ اب قیامت کا پہلا نفخہ جو ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زبردست بھونچال اور زلزلہ آ جائے گا۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، اتنی بھیانک ہوگی وہ قیامت کی یہ پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا نفخہ ہوگا، پھر لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ چونکہ قرآن شارٹ کٹ صرف مطلب کی بات کرتا ہے، تفصیل ڈیٹیل ہر جگہ نہیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ اب انسانیت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے ہوں گے، خوش نصیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب، متقین، مومنین، دائیں طرف۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے دوسرا طبقہ ما اصحاب المشأمہ، جو بائیں طرف ہوں گے، عرش کے بائیں طرف، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہوگا۔ یہ جو اصحاب المیمنہ ہے یہ جنتی ہیں، اور یہ جو اصحاب المشأمہ ہیں یہ جنتی ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے خوش نصیبوں کا، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں۔ وہ کون ہے؟ السابقون السابقون، وہ لوگ جو سبقت کر گئے۔ کس چیز میں سبقت کر گئے؟ اعمال صالحہ میں سبقت کر گئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو نمازوں میں سب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، جو نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سَابِقُوا فِي الْخَيْرَاتِ، جو نیکیوں کے اندر سبقت کرتے ہیں اور نیکیوں کے اندر آگے دوڑتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اس کی تفصیل اور ڈیٹیل آ رہی ہے، لمبی تفصیل اس کے اندر میں آپ کے سامنے اس چیز کو عرض کروں گا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں طرف والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوش نصیب ہوں گے دائیں طرف والے۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے، ما اصحاب المشأمہ، کیسے برے حال میں ہوں گے بائیں طرف والے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے، ان کے کیا کہنے، اولئک المقربون، وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں۔ السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب اور پیارے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، عیش و آرام کے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین، بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا۔ وقلیل من الاخرین، اور ایک تھوڑا سا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ علی سرور موضونہ، یہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علیہا، ان پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ متقابلین، آمنے سامنے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی اس السابقون السابقون کی تفسیر۔ یہ اصحاب المیمنہ کون ہیں، اصحاب المشأمہ کون ہیں، اور السابقون السابقون کون ہیں؟ اصحاب المیمنہ، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو جنت کے اندر جن لوگوں نے، دنیا میں جن لوگوں نے عام اچھے اعمال کیے ہوں گے، یعنی عوام مؤمنین کا طبقہ،
ایک ہے خواص مومنین کا طبقہ اور ایک ہے عوام کا طبقہ. جو عوام مومنین ہوں گے یہ اصحاب المیمنہ ہوں گے. اس میں متقی لوگ بھی ہوں گے، اس میں صلحاء بھی ہوں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگ بھی ہوں گے، اس میں کچھ ایسے گنہگار لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے توبہ کی ہوگی اور اس میں شامل ہو گئے ہوں گے، اور کچھ ایسے گنہگار بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بخش دے گا اور ان کو اس میں شامل کر دے گا اصحاب المیمنہ کے اندر. اصحاب المشأمہ کفار، فساق، فجار اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا نہیں ہوگا، یہ اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے ہوں گے. اب رہا مرحلہ السابقون السابقون کا، جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ ان کے کیا کہنے، وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب ہوں گے. لیکن سلۃ من الاولین، بڑا گروہ پہلو میں سے ہوگا اور چھوٹا گروہ پچھلوں میں سے ہوگا. اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی. ایک تفسیر وہ ہے کہ ایک بڑا گروہ پہلو میں سے، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ بڑا گروہ ان پچھلی امتوں میں سے ہوگا، مقربین کا، السابقین کا. یہ جو سب سے اعلیٰ رتبے والا، سب سے خوش نصیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب گروہ ہوگا، اصحاب المیمنہ سے بھی بڑھ کر نمبر 1 اے کیٹیگری کے اندر. یہ کون ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ کے لحاظ سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے، اور یہ ایک تفسیر مفسرین نے بیان کی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو 1,24,000 پیغمبر آئے، ایک تو خود وہ پیغمبر اور اس کے علاوہ کچھ خواص، اور وقلیل من الآخرین. پھر اس امت محمدیہ میں سے تھوڑا سا طبقہ وہ بھی ہوگا جو اس کے اندر شامل حال ہوگا، چونکہ اس امت کے اندر پیغمبر نہیں آئے اور اس امت کے اندر جو خواص ہوں گے وہ کم ہوں گے، پیغمبر تو آئے نہیں، اس لیے تھوڑے سے لوگ اس امت کے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ اس نمبر 1 کیٹیگری کے اندر پچھلی امتوں کے ہوں گے، چونکہ زیادہ تر اس میں انبیاء کرام ہوں گے. یہ تو وہ تفسیر ہے جو بعض علماء نے کی ہے، بعض مفسرین نے اور بعض صحابہ نے کی ہے، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے. دوسری تفسیر جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے، وہ فرماتے نہیں، اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر پچھلی امتوں کا کوئی تذکرہ نہیں. اس صورت کے اندر جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اس امت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اصحاب المیمنہ کے اندر عام مومنین کا تذکرہ ہے، جو گنہگار ہیں، جن کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، جو متقین ہیں، جو صلحاء ہیں. لیکن اس امت کے جو شہداء ہیں، اس امت کے جو علماء ہیں، اس امت کے جو اولیاء کرام ہیں، اس امت کے اندر جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس امت کے جو صحابہ ہیں، اس امت کے اندر جو تابعین ہیں، وہ السابقون السابقون کے اندر آتے ہیں، وہی مقرب لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اس میں سلۃ من الاولین، زیادہ بڑا طبقہ اولین میں سے یعنی صحابہ اور تابعین میں سے ہوگا، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑا سا طبقہ ان میں سے ہوگا جو امت کے آخری دور میں آئیں گے، جیسا کہ ہمارا دور ہے. وقلیل من الآخرین، بعد کے لوگ اس میں کم ہوں گے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ اس میں زیادہ ہوں گے. یہ دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے. بہرحال ہم اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس السابقون السابقون کے اندر شامل فرمائے، اولئک المقربون کے اندر شامل فرمائے، فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. تھوڑے سے لوگ بعد کے لوگوں میں سے ہوں گے، علی سرور موضونہ، جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا، ٹیک لگائے ہوں گے اس پر، ان تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطوف علیہم، تو اب مجموعی طور پر آپ نے سمجھا کہ کل 3 طبقوں کا تذکرہ آیا. ایک جہنمیوں کا، اصحاب المشأمہ، انتہائی بد نصیب. تفصیل اور ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک ایک کی بیان کر رہے ہیں. دوسرا طبقہ اصحاب المیمنہ، اس کی بھی تفصیل اور ڈیٹیل آگے بیان کی جائے گی. اور تیسرا طبقہ سب سے خوش نصیب A1 کیٹیگری، جس کے اندر میں نے بتایا السابقون اولئک المقربون، جنہوں نے سبقت کی، سب سے آگے تشریف لے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہ جب جنت میں ہوں گے، یہ السابقون کی تفسیر چل رہی ہے. کیسے خوش نصیب ہوں گے؟ فرمایا کہ یطوف علیہم، ان کے پاس چکر لگائیں گے، ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے وہ بچے، وہ خادم جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ولدان مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بِأَكْوَابٍ، آب خورے لے کر، گلاس لے کر، وہ اباریق اور آفتابے لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتے ہوئے جام لے کر، صاف شفاف شراب کے جام لے کر، لا يصدعون عنها، نہ تو سر درد ہوگا ان کو اس سے، ولا ينزفون، اور نہ عقل میں فطور آئے گا.
وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، من پسند میوے، ولحم طیر مما یشتہون، مرغوب پرندوں کا گوشت ان کے لیے ہوگا، وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والے گوری گوری حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا، نہیں سنیں گے اس میں وہ بیکار باتیں، ولا تأثیما، اور نہیں کوئی بیہودہ گفتگو، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کی گفتگو ایک ہی ہوگی، السلام علیکم السلام علیکم، سلام ہی سلام ان کی گفتگو ہوگی۔ ان کی خدمت، حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کی خدمت کے لیے کم سے کم 1000 خادم ہوں گے، اور ایک روایت میں 5000 خادموں کا تذکرہ تھا، اور ایک روایت میں 10,000 خادم۔ خادم کیسے ہوں گے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 13-14 سال یا 15 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے خوبصورت وجیح جمیل شکل کا، جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں بھاتی نہیں ہیں اور انسان کی آنکھیں بھرتی نہیں ہیں، فرمایا کہ اسی انداز کے ان کے یہ خادم ہوں گے۔ اب یہ کون ہوں گے؟ کچھ روایت میں آتا ہے کہ جس طریقے سے حوروں کو اللہ رب العزت نے جنت ہی میں پیدا کیا ہوگا، اسی طریقے سے جنتیوں کے خادم بھی جنت ہی کے اندر پیدا کیے جائیں گے۔ اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر جو کفار کے بچے بچپن کے اندر گزر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہی وہ خادم ہوں گے جن کو جنت کے اندر خدمت کا شرف حاصل ہوگا۔ تو یہ ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، ایک ایک جنتی کے لیے 1000 خادم، جن پر کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، جن کا حسن کبھی زائل نہیں ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے ایک چیز کہ خادم بھی جو ہونا چاہیے وہ سلیقہ مند ہونا چاہیے، خادم بھی صاف و شفاف کپڑوں والا ہونا چاہیے، ملازم بھی انسان کا اچھا اور عمدہ ہونا چاہیے۔ بے اکواب، اکواب کوبن کی جمع آب خوروں کو بولتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں پیالے وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ اباریق جیسے ہمارے یہاں لوٹا ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، تو اسی جگ کی صورت میں جس کو آگے سے ٹوٹی ہوتی ہے، عموماً بڑے لوگوں کے پاس مگ ہوتا ہے تو اس سے وہ چائے وغیرہ پیا کرتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں اباریق، ابریق ان کی جمع۔ وکأس من معین، اور صاف و شفاف شراب کے جام ہوں گے۔ دنیا کے اندر شراب انسان پیتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، انسان سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گر جاتا ہے، کبھی نالی کے اندر گر کے مر جاتے ہیں لوگ۔ لیکن جنت کی شراب کی خاصیت یہ ہوگی لا یصدعون عنہا، نہ تو اس سے سر درد ہوگا، ولا ینزفون، اور نہیں عقل کے اندر فتور ہوگا، بلکہ انسان کو لذت، فرحت اور خوشی حاصل ہوگی، اور انسان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے لیے من پسند میوے ہوں گے، جیسا کہ کل بھی سورہ رحمان کے ضمن میں آیا تھا، ہزاروں قسم کے میوے ہوں گے، ہر میوے کی الگ الگ لذت ہوگی، پھر ہر میوے کی الگ الگ قسمیں ہوں گی، اور انسان ایک بار اس کو کاٹے گا میوے کو الگ لذت، دوسری بار کاٹے گا الگ لذت۔ اور آج میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جنت کے اندر جو کھڑکیاں ہوں گی، چونکہ جنت کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت کے درخت ذواتا افنان بکثرت شاخوں والے ہوں گے، تو جب انسان کھڑکی کھولے گا تو جنت کی شاخ سامنے ہوگی، انسان وہاں سے پھل توڑے گا اور پھل کھائے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسا نہیں کہ جو پھل وہاں پر موجود ہے بس وہی کھانا مجبوری ہے، بلکہ جس پھل کو کھانے کی انسان کو دل چاہے گا، چاہے آم، چاہے کیلا، چاہے انگور، چاہے کھجور، چاہے سیب، چاہے جو بھی پھل آپ کہہ لیں، چونکہ جنت کے جو پھل ہزاروں قسم کے ہوں گے، ہمارے یہاں دنیا کے اندر وہ موجود نہیں، اس لیے ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہیں ان کو ہم زبان سے بول سکتے ہیں۔ تو کھڑکی کھولے گا اور انسان وہ پھل توڑے گا اور وہیں پر کھا لے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور من پسند مرغوب پرندوں کے گوشت ان کے لیے حاضر ہوگا۔ جنت کی انہی ٹہنیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر پرندے ایسے ہوں گے جیسے کہ وقتی اونٹ ہوا کرتے ہیں، اونٹوں کی شکل میں بڑے بڑے پرندے ہوں گے، اور ان پر جو پر ہوں گے وہ سینکڑوں قسم کے رنگتوں والے، خوبصورت رنگتوں والے ہوں گے۔ انسان کا جی چاہے گا بڑا موٹا تازہ پرندہ میں اس کا گوشت کھاؤں، انسان چاہت کیا کرے گا کہ گوشت تل کر بھن کر جیسا انسان چاہے دسترخوان پر سامنے حاضر ہوگا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، قرآن کریم کہہ رہا ہے پرندوں کا گوشت۔ آپ چاہیں گے اس وقت میں بٹیر کا گوشت کھاؤں، نہیں کھا سکتے، ایک تو روزے سے، دوسرا یہاں پر دستیاب نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ میں چکور کا گوشت کھاؤں لیکن دستیاب نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ میں فلاں پرندے کا گوشت کھاؤں لیکن دستیاب نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں، جنت کے پرندے دنیا کے اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور انسان جس کو کھانے کا دل کرے گا وہ سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وحور عین،
حورن حورا ان کی جمع گوری گوری رنگت والی، عین بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون حوریں ہوں گی جیسا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اچھا اگر انسان کو ساری نعمتیں میسر ہوں اور ماحول اچھا نہ ہو، ساتھی اچھے نہ ہوں، تو انسان کا سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پیچھے میں نے آپ کو سورہ طور کے اندر بتایا تھا کہ اہل و عیال ساتھ نہ ہو مزہ خراب ہو جاتا ہے، وہاں پر آیا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ان کے اہل و عیال اور فیملی کو بھی ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ چیز بتلائی جا رہی ہے کہ جنت میں جو آپ کے ساتھی ہوں گے وہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ جنت میں داخلے سے پہلے پلسرات پر کراس کرنے کے بعد جنت کے دروازے پر جنتیوں کو روک دیا جائے گا۔ اب جس کے ساتھ جو بھی لڑائی ہوگی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم ان کے دلوں سے ان کے کینے کپٹ کو باہر نکال دیں گے، اخواناً وہ بھائی ہو جائیں گے، علی سرر متقابلین، اب جنت کے اندر جائیں گے تو تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ دلوں کا کینہ، نفرت، عداوت وہاں پر باہر کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب جنت کے اندر جائے گا کوئی لڑائی نہیں، جب کوئی لڑائی نہیں تو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں وہ کوئی بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہیں کوئی بیکار باتیں وہاں پر سنیں گے، صرف الا قیلا سلاما سلاما، کبھی اللہ کی جانب سے سلام کی جائے گی سلام قولا من رب الرحیم، کبھی فرشتوں کی طرف سے سلام کی جائے گی تحیتهم فیہا سلام، نزلا من رب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوں گے، فرشتوں کی طرف سے سلام، آپس میں ملیں گے تو وہاں پر بھی سلام ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ تو یہاں تک اصحاب المقربون اور السابقون السابقون کا تذکرہ آیا۔ اب آگے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی اچھے ہوں گے دائیں والے، فی صدر مخضود، ان بیریوں کے باغوں میں، مخضود جو بغیر کانٹوں والی ہوں گی۔ دنیا کے اندر بیری کا درخت ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اس پر کانٹے بہت ہوتے ہیں۔ دنیا کی بیری کا درخت بمشکل اتنا سا ہوتا ہے جتنا کہ آپ کا کھجور، لیکن جنت کی بیری مٹکے کے برابر ہوگی، اور جنت کی بیریوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے درختوں پر کانٹے نہیں ہوں گے۔ فی صدر مخضود، بیریوں کے باغوں میں ہوں گے بغیر کانٹوں والے، وطلح منضود، طلحن عربی زبان میں کیلوں کو بولتے ہیں، اور کیلے ہوں گے منضود تہبتے، کیلوں کے انبار ہوں گے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، ظل سایہ، ممدود لمبے لمبی چھاؤں میں ہوں گے، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا پیچھے کہ عموماً جنت کے ایک درخت کا بلکہ ایک شاخ کا سایہ اتنا ہوگا کہ گھوڑ سوار اس کے سائے کے اندر 100 سال تک چلے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اس کو بتا رہا ہے ظل ممدود، وماء مسکوب، اور وہ پانی جو بہتا ہوا ہوگا۔ عموماً جو چراگاہیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں یا جو میدان ہوتے ہیں، ان چراگاہوں اور میدانوں کو کے بیچ سے کبھی آبشار چلتے ہیں اور ان کے بیچ سے کبھی پانی کی نہریں چھوٹی چھوٹی چلتے ہیں۔ اگر آپ کسی دور جگہ سے اس میدان کا نظارہ اور مشاہدہ کریں گے تو ایسا منظر محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جنت کا حسین منظر ہو، ایک طرف سے چراگاہیں، سبز میدان اور بیچ سے چلنے والی پانی کی نہریں، منظر ہی بڑا پرکشش اور جاذب نظر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ماء مسکوب اسی پانی کو کہا گیا جو میدانوں کے بیچ سے چلتا ہے، فرمایا پانی ہوگا جو بہہ رہا ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، لیکن کیا خالی میدان؟ نہیں، وہاں پر درخت بھی بکثرت ہوں گے، فاکہۃ کثیرہ، بکثرت میوے ہوں گے، لا مقطوعہ، دنیا کے پھل ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے پھلوں پر باغ والوں کی جانب سے رکاوٹیں ہوتی ہیں، جنت کے پھل لا مقطوعہ، نہ تو کبھی ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہیں ان پر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا دنیا کے پھل دیکھیں سیزنلی ہوتے ہیں، موسم کے لحاظ سے، مثلا آپ آج مارکیٹ کے اندر آم ڈھونڈنے جائیں گے باغوں میں نہیں ملے گا آپ کو، آپ اسی طریقے سے سیب ڈھونڈنے جائیں گے آپ کو باغوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ ایک سیزن میں ہے ایک پھل، دوسرے سیزن کے اندر دوسرا پھل، تیسرے سیزن کے اندر تیسرا پھل، چوتھے سیزن کے اندر کچھ بھی نہیں۔ جنت کا پھل سال کے 12 مہینوں ہر سیزن میں ہر دن کے اندر ہمیشہ موجود ہوگا۔ اگرچہ جنت کے اندر یہ خزاں نہیں، جنت کے اندر سردی نہیں، جنت کے اندر گرمی نہیں، جنت کے اندر ہمیشہ موسم یکساں رہے گا، نہ سردی نہ گرمی رہے گی، نہ سردی نہ گرمی رہے گی۔ جنت کے اندر یوں مان لیجئے آپ ہمیشہ بہار ہی بہار کا موسم رہے گا، اور جنت کے پھل ہر سیزن کے اندر یعنی ہر موسم کے اندر ہر دن کے اندر ہمیشہ یکساں موجود رہیں گے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور نہیں ان پر کوئی رکاوٹ ہوگی۔
کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. دنیا کے اندر پھلوں پر روک ٹوک ہوتی ہے, جنت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں. وفرش مرفوعہ, اور ان کے لیے اونچے اونچے تخت ہوں گے. انا انشأناہن انشاء, یہاں سے آگے اس اوپر حور عین کا تذکرہ اور تفصیل فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے خاص حوریں بنائی ہوں گی, ان کے لیے ہم نے ان کو اچھی طریقے سے پیدا کیا ہوگا. کیسے؟ فجعلناہن ابکارا, ہم نے ان حوروں کو ان کے لیے کنواری بنایا ہوگا. عرباً, وہ محبوبائیں ہوں گی. اطراباً, ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین, دائیں طرف والوں کے لیے. جنت کی حوروں کی خاصیت بتائی جا رہی ہے. انا انشأناہن انشاء, ان کے لیے منفرد انداز میں, نرالے انداز میں اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہوگا. وہ جنت سے پیدا کی گئی ہوں گی, اور مشک و عنبر ان کی تخلیق کے اندر شامل حال ہوگا. دنیا کی عورتوں کے ساتھ جب مباشرت ہوتی ہے, صحبت ہوتی ہے, تو اس کے بعد ان کا کنوار پن زائل ہو جاتا ہے. جنت کی عورتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مباشرت اور صحبت کے باوجود ان کا کنوار پن زائل نہیں ہوگا, بلکہ وہ پھر کنواری کی کنواری رہیں گی. عروباً, دنیا کے اندر کبھی عورتیں حسین بھی ہوتی ہیں, خوبصورت بھی ہوتی ہیں, اور سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں. جنت کی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اخلاق انتہائی اچھے ہوں گے. پیچھے ان کے بارے میں آیا حور مقصورات فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم, شرم و حیا والی ہوں گی, نگاہیں ان کے لیے نیچی ہوں گی, اور وہ خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی, اور خوبصورت بھی ہوں گی, خوبصورت بھی ہوں گی. فیہن خیرات حسان, کردار بھی ان کا اچھا ہوگا, خوبصورتی بھی ان کے اندر اچھی ہوگی. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ شوہروں کی محبوبائیں ہوں گی, یعنی شوہروں کو ان سے بے انتہا محبت ہوگی, اور خود ان حوروں کو شوہروں سے بے انتہا محبت ہوگی. عروبا اطراباً, دنیا کے اندر کبھی عمر کا فرق ہوتا ہے, عمر زیادہ ہو گئی کم ہو گئی. فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی اور جنت کے مردوں کی عمر یکساں ہوگی, سب کے سب 33 سال کے ہوں گے. لاصحاب الیمین, یہ سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہوگا؟ دائیں طرف والوں کے لیے پیدا کیا ہوگا. لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین, ایک گروہ پہلو میں سے ہوگا. وثلۃ من الآخرین, اور ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا. پچھلی جو آیات آپ نے سنی, جس میں آپ نے سنا ثلۃ من الاولین, ایک گروہ پہلو میں سے ہوگا اور ایک تھوڑا سا گروہ بعد والوں میں سے ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت اگر خیر امت ہے, سب سے افضل امت ہے, تو پھر اس امت کے زیادہ لوگ مقربین میں سے ہونے چاہیے, سابقین میں سے ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں, بلکہ قرآن کی آیات سے بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ مقربین اور سابقین میں سے پچھلی امتوں کے لوگ زیادہ ہوں گے, اور اصحاب الیمین کے اندر زیادہ اس امت کے لوگ ہوں گے. 1 سال گزر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو. 1 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ والی آیات اتری, ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین, کہ ایک گروہ, بڑا گروہ پہلو لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ بعد والے لوگوں میں سے ہوگا. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہ عمر سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کہ اب ایک بڑا گروہ جو جنت کے اندر مقربین میں سے جائے گا, وہ اس امت کے لوگوں میں سے بھی ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت کے 1/4 لوگ تم میں سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم اس پر راضی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے امید ہے کہ جنت کے اندر نصف لوگ اس امت کے اندر ہوں گے. فرمایا یا رسول اللہ, ہم اس پر بھی راضی ہیں. فرمایا پھر مجھے امید ہے کہ جنت کے اندر 2/3 لوگ اس امت کے لوگ ہوں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے اندر 120 میدان حشر کے اندر 120 صفیں ہوں گی. ان 100 جنتیوں کی, ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی, اور 40 صفیں ما بقیہ دیگر امتوں کی ہوں گی. حالانکہ ان کے پاس زمانہ زیادہ, ان کے طرف پیغمبر زیادہ, لیکن ہمارے پاس زمانہ کم, اور لیکن جنت کے اندر جانے والی تعداد اس امت کی زیادہ ہوگی. 80 صفیں اس امت کی جنت میں جائیں گی. اللہ رب العزت ہمیں مقربین میں شامل فرمائے, اللہ رب العزت ہمیں سابقین میں شامل فرمائے. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. اب یہاں سے آگے اس تیسرے گروہ کا تذکرہ, چونکہ آیا تھا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم 3 گروہوں میں بڑھ جاؤ گے. وہ تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور بائیں طرف والے کیا ہی بدنصیب ہوں گے, کیسے برے حال میں ہوں گے وہ بائیں طرف والے. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ,
آگ کی لپٹ میں ہوں گے، وہ حمیم اور گرما گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ یحموم سیاہ دھوئیں کو بولتے ہیں، ظل سائے کو بولتے ہیں، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم نہ تو اس دھوئیں کے اندر کوئی ٹھنڈک ہوگی، ولا کریم اور نہیں وہ فرحت بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وہ لوگ اس سے پہلے دنیا کے اندر بڑے ناز و نام کے اندر پلے ہوئے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور وہ بضد تھے ایک بڑے گناہ پر، یعنی شرک کے بڑے گناہ پر وہ لوگ دنیا میں اصرار کرتے تھے، اس شرک پر بضد تھے۔ وکانوا یقولون یوں کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وہڈی اور وعظاما اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آباؤنا الاولون کیا ہمارے پچھلے آبا و اجداد کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قل آپ کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین پہلے بھی اور بعد والے بھی لمجموعون سب اکٹھے کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم مقررہ دن کے مقررہ وقت پر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون یہ تیسرا گروہ جو بد نصیب ہوگا اصحاب الشمال بائیں طرف والا، جس میں کفار ہوں گے، فساق ہوں گے، اس امت کے ظالم لوگ ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے، مجوس ہوں گے، ہنود ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے اسلام کو ٹھکرایا ہوگا، جنہوں نے دین و شریعت کو نہیں مانا ہوگا، فی سموم آگ کی لپٹ میں ہوں گے، وہ حمیم گرما گرم پانی ان کو پینا کے لیے پیا ہوگا، جیسا کہ کل بھی سورہ رحمان کے اندر آیا تھا یطوفون بینہا وبین حمیم آن کہ جہنم اور گرما گرم کھولتے ہوئے پانوں کے بیچ وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ان کو سایہ دیا جائے گا، لیکن سایہ بھی کس کا؟ سیاہ دھوئیں کا۔ سائے سے فائدہ انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے، ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ جہنم کا سایہ نہ تو فرحت بخش ہوگا ولا کریمین اور نہیں راحت بخش ہوگا، نہیں ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا۔ لا باردن انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ دنیا کے اندر بڑے نازوں میں نام شعشرت کے اندر پلے ہوئے تھے، اور یہ اس کے باوجود پھر دنیا کے اندر شرک پر بضد تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے تھے۔ یوں کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمارے آبا و اجداد کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم بھی اور تمہارے پچھلے آبا و اجداد بھی سب متعینہ دن میں یعنی قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اب عذاب کا سامنا ان بائیں طرف والوں کو، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون تمہیں کھانا پڑے گا من شجر من زقوم زقوم کے درخت میں سے جو ان کے گلے کے اندر اٹک جائے گا اور اس سے پیٹ نہیں بھر پائے گا، فمالئون منھا البطون پھر وہ اس سے پیٹ بھرنے کی کوششیں کریں گے لیکن وہ گلے کے اندر اٹک جائے گا، فشاربون علیہ وہ پئیں گے اس پر، من الحمیم گرما گرم کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم پئیں گے وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پانی، ھذا نزلھم یوم الدین یہ ان کی میزبانی ہوگی روز جزا کے دن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم ہی نے تو تم کو پیدا کیا تھا تو تم کیوں تصدیق نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا زقوم، اور اسی سے وہ پیٹ بھریں گے اور پئیں گے اس پر حمیم گرما گرم کھولتا ہوا پانی۔ کل بھی اس کی تفصیل آئی تھی تھوڑی بہت کہ جہنم کے اندر ایک حوض ہوگا، اس حوض کی دو قسمیں ہوں گی، ایک جگہ پانی ہوگا لیکن دوسری جگہ جہنمیوں کی جہنم کی پیپ اس حوض کے اندر جمع ہوگی، پھر وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، لیکن وہ اتنی گرم ہوگی کہ چہرہ اس کے نزدیک کریں گے کہ چہرہ اس کی گرمی اور تپش کی وجہ سے بھون جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود ولہم مقامع من حدید پھر وہ پانی ایسے پئیں گے پیاسے اونٹوں کی طرح۔ ہیم ان اونٹوں کو بولتے ہیں جن کو ایک خاص بیماری لگ جاتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر ان کو سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اونٹوں کی پیاس ختم نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ بھی جہنم کے اندر پانی پئیں گے لیکن ان کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ان کی میزبانی ہوگی روز جزا کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے آگے عجیب مضمون جو پورے قرآن میں بہت منفرد جگہوں پر بہت کم جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلاقیت کو، اپنی قدرت کو، اپنے وجود کو،
اپنی توحید کو، اپنے احسانات کو، اپنے انعامات کو بیان کر کے انسان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں میں نے پیدا کی، اگر تم مجھے نہیں مانتے ہو تو تم ان چیزوں کو پیدا کر کے دکھاؤ، یا جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو بتلاؤ نا وہ ان چیزوں کو پیدا کر کے دکھائیں، مثلا پانی، مثلا زمین سے کھیتی، مثلا خود انسان کا وجود، مثلا دیگر حیوانات اور دیگر مخلوقات۔ اگر تم میرے وجود کو نہیں مانتے ہو، ان معبودوں کو مانتے ہو، تو ان کو بتاؤ نا وہ ان چیزوں کو پیدا کر کے دکھائیں۔ دیکھیں اب اس مضمون کو، بڑا ہی جلالی مضمون ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ افرائیتم، کبھی تم نے غور کیا، ما تمنون، وہ منی کا قطرہ جسے تم عورت کے رحم کے اندر ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم پھر اس سے انسان بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں بنانے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تو نے زیادہ سے زیادہ تخلیق کے سلسلے میں یہ کام کیا کہ اپنا ایک مادہ منویہ وہ تو نے عورت کے رحم کے اندر ٹپکایا، پھر اس کے بعد اس تیرے بچے کو، تیری اولاد کو مادر آغوش کے اندر، ماں کے آغوش کے اندر، ماں کے شکم کے اندر کس نے اس کو بنایا؟ کس نے اس کے کان بنائے؟ کس نے اس کی آنکھیں بنائی؟ کس نے اس کے اعضاء بنائے؟ کس نے اس کے ہاتھ بنائے؟ کس نے اس کے پاؤں بنائے؟ کس نے اس کا ہارٹ بنایا؟ کس نے اس کا پیٹ بنایا؟ کس نے اس کے یہ انگ ناخن بنائے؟ کس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کو سر کے بال بنائے؟ کس نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو 9 مہینے تک غذا دی؟ کیا تم ہو اس کو بنانے والے؟ میں ہوں بنانے والا۔ وہ تو چھوڑیے، وہ منی کا قطرہ کیا تو نے بنایا؟ اس کو بنانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے تم نے خون کا استعمال کیا، خون استعمال ہوا، خون کو بنانے والا اللہ، خون غذا سے بنا، غذا بنانے والا اللہ، غذا مثال زمین کے اندر زمین سے اگی، اس غذا کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ غذا پانی کے ذریعے سے پیدا ہوئی اور اس پانی کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انتم تخلقونہ، کیا ماں کے شکم کے اندر اس بچے کی تخلیق تم کرتے ہو، یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے؟ ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی نے طے کیا تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں، ہم بے بس نہیں، علی ان نبدل امثالکم، اس بات سے ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہاری ایسی صورت بنا دیں فیما لا تعلمون جس کا تم کو پتہ بھی نہیں۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہو، اللہ کے ساتھ دیگروں کو شریک ٹھہراتے ہو کہ ہم کوئی عاجز و بے بس نہیں، ہم تم کو موت کے ذریعے سے فنا کی گھاٹ اتار سکتے ہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تم کو مٹا دیں، ان نبدل امثالکم، اور تمہاری جگہ تم کسی اور مخلوق کو لے آئیں، علی ان نبدل امثالکم، کسی جگہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہاری ایسی صورت بنا دیں جس کا تم کو علم بھی نہ ہو، یعنی تم کو زمین سے ختم کر دیا، تمہارا نام و نشان مٹا دیا، تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں اور تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کر دیں، جیسا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا مِنْهُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے بعض لوگوں کو خنزیر بنایا، بعض لوگوں کو بندر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی شکلیں تمہاری بنائیں، ایسی صورتیں بنائیں جس کا تم کو بھی پتہ نہیں، اور تمہاری جگہ زمین پر اگر ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے تو دوسروں کو پیدا کریں، علی ان نبدل امثالکم ولقد علمتم النشأۃ الاولى، پہلی پیدائش کا تم کو پتہ ہے، فلولا تذکرون، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ جو رب العالمین تم کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں آخرت پر یقین کیوں نہیں؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، افرأیتم ما تحرثون، اے انسان کبھی تو نے غور کیا، کبھی تو نے سوچا، کبھی تو نے دیکھا، ما تحرثون، وہ چیزیں جسے تم زمین کے اندر بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا زمین سے ان دانوں کو تم اگاتے ہو؟ زمین کے اندر ان کو پھاڑ کر ان کی کوپلیں نکالنے والا اور ان کی کلیاں نکالنے والا اور ان کو اناج بنانے والا، ان کو کھیت بنانے والا، کھیتیاں بنانے والا ہم ہیں یا تم ہیں؟ انتم تزرعونہ، تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فظلتم تفکہون، تو تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ گے، انا لمغرمون، کہ ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ تو نے ٹریکٹر چلایا، تو نے ہل چلائی، زمین کے اندر تو نے اپنے
کسی بھی اناج کے دانے کو زمین کے اندر ڈالا، پھر اس زمین کی تہ کے اندر، اس زمین کے تاریکی کے اندر، اس مٹی کے اندر کون ہے جو اس دانے کو پھاڑتا ہے؟ پھر اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ اناج کے دانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی شاخیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پھل اور فروٹ کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، یعنی اس کو سکھا دیں، فظلتم تفکہون، تو تم باتیں کرتے رہ جاؤ گے کہ بھائی انا لمغرمون، ہم نے اس پر بڑی محنت کی تھی، ہم نے زمین کے اندر بڑی محنت سے ٹریکٹر چلایا، ہل چلائی، ہم نے اس کے اندر اتنے ہزار کا بیج ڈالا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، بل نحن محرومون، ہم تو محروم رہ گئے۔ ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت تمہارے لیے فصلوں کو اگاتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تیسری نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے انسان کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے دیکھا، الماء الذی تشربون، اس پانی کو جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ہو اسے بادلوں سے اتارنے والے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کو اتارنے والے، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں، فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو، فلولا تشکرون، تم کیوں شکر نہیں کرتے ہو۔ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر گرمی کا بھی موسم بنایا، سردی کا بھی موسم بنایا، پہاڑوں پر سردی کا زیادہ عالم ہوتا ہے اور پلین زمینوں پر سردیاں عموماً کمتر ہوتی ہیں۔ آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں جائیں، بنگلہ دیش میں جائیں، عرب کے اندر جائیں، افریقہ کی سرزمینوں میں جائیں، پہاڑوں سے ہٹ کر پلین زمینیں، وہاں پر برف باری کم ہوتی ہے، اور آپ جائیں گے وادیوں میں ہوتی ہے، اور آپ جائیں پہاڑوں پر تو برف باری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا حیرت انگیز نظام کس طریقے سے حرکت میں آتا ہے۔ رب العالمین اس پانی کو سمندر سے بھاپ کی شکل میں اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، پھر وہ ہوائیں اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو، ان ہواؤں کے ذریعے سے زمین کے مختلف شہروں کی طرف، مختلف بنجروں علاقوں کی طرف، مختلف ملکوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ بعض جگہوں پر زمین سے اوپر جائیں گے آپ 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر تو آپ اوپر دیکھیں گے کہ -50 ڈگری ٹمپریچر، -40 ڈگری ٹمپریچر، وہاں اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو برف کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ برف پہاڑوں پر اترتا ہے، پہاڑوں پر -، ڈگری ٹمپریچر، یا سردی کم بہت زیادہ ہوتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، گرمی بہت کم ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس پانی کو برف کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو پگھلاتے ہیں، گلیشیئرز بنتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطرات کی صورت میں پگھلاتے ہیں، پھر زمین کے رگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چشموں کی صورت میں، ندی نالوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں انسانوں تک، ان کے گھروں تک، ان کے کھیتوں کھلیانوں تک اور ان کے باغوں تک پہنچاتے ہیں۔ رب العالمین اس مضمون کو بیان کرتے ہیں پارہ نمبر 23 کے اندر اور سورہ زمر کے اندر، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی کو برسایا، فسلکہ ینابیع، پھر جاری کیا اس کو چشموں کی شکل میں، ثم یخرج به زرعا، پھر اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے سے کھیتیوں کو نکالتے ہیں مختلف رنگتوں والی، ثم یہیج فترہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، فترہ مصفرا، آپ دیکھیں گے ان کو زرد، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بھوسا بھوسا ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے انسانیت کا بھی ایک دن خاتمہ ہو جائے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو پانی تم پیتے ہو، بادلوں سے اس کو اتارنے والا، اس کا یہ سیونگ سسٹم بنانے والا، یہ سارا کا سارا بنانے والا نظام کون ہے؟ سورہ ہجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 14ویں سپارے کے اندر، اگر یہ پانی تم کو ایک ساتھ دے دیا جائے، مثلا ایک ساتھ ہر انسان کو 1,000 لیٹر دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تو اس پانی کی حفاظت کر، وہ انسان اس پانی کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک متعینہ مقدار کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، بادل اٹھانے والی ہوائیں ہم نے بھیجی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی کو، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر ہم تم کو سیراب کرتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم نہ تھے اس کو جمع کرنے والے، سٹاک کرنے والے، ذخیرہ کرنے والے۔ اللہ اکبر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اچھا، سمندر سے جس وقت یہ پانی اٹھتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کا سارا پانی کھارا ہے،
لیکن رب العالمین کا فلٹر سسٹم ہوا کے اندر حرکت میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھارے پانی کو ہمارے درمیان میٹھا بنا کر اتارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ سارا کا سارا پانی کھارا ہوتا, تو تم کیا کرتے پھر؟ فلولا تشکرون, تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ چوتھی نعمت آگ. افرأیتم النار التی تورون, کیا تم نے نہیں دیکھا اس آگ کو, التی تورون, جس کو تم سلگاتے ہو, جس کو تم جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتها, کیا اس کے ایندھن کو تم نے پیدا کیا, اس کے درختوں کو تم نے پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون, یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے. نحن جعلناها تذکرہ, ہم نے اس آگ کو یاد دہانی کے لیے بنایا. ومتاعا للمقوین, اور نفع بخش بنایا مسافروں کے لیے. فسبح باسم ربک العظیم. اب دیکھیے آگ چاہے وہ گیس سے جلائی جائے, چاہے وہ تیل پیٹرول اور ڈیزل سے جلائی جائے, آگ چاہے وہ مٹی کے تیل سے جلائی جائے یا درختوں کے ذریعے سے یا دیگر کوئلوں کے ذریعے سے جلائی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایندھن کو بنانے والی ذات کون ہے. چونکہ اس زمانے کے اندر قرآن سامعین کے مطابق گفتگو کرتا ہے, تو اس زمانے کے اندر آگ جس چیز سے سلگائی اور جلائی جاتی تھی وہ صرف اور صرف درخت تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامعین کے مطابق گفتگو کی اور فرمایا کہ اس کا ایندھن یعنی درخت تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. اور اسی آگ کے ذریعے سے انسان پانی گرم کرتا ہے, اسی آگ کے ذریعے سے انسان اپنا کھانا پکاتا ہے, اسی آگ کے ذریعے سے انسان اپنی سینکڑوں حاجتوں کو پورا کرتا ہے. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, ہم ہی نے اس کو یاد دہانی کی خاطر بنایا اور نفع بخش بنایا مسافروں کے لیے. اچھا, یاد دہانی کے طور پر کیا مطلب کہ اس آگ کے ذریعے سے انسان کو جہنم کی آگ کی یاد دہانی ہونی چاہیے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ دنیا کی جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے, یعنی اس کو اگر 70 مرتبہ مزید دھکایا جائے تو پھر جا کر اس کا 70 گنا مزید اضافہ کیا جائے تو پھر وہ جہنم کی آگ بنتی ہے. انسان کو دنیا کی آگ کو دیکھ کر یاد آنا چاہیے کبھی آخرت کی آگ. ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ اللہ کی یاد میں بکثرت روتا تھا. اس کو کسی نے کہا بیٹا تم کیوں روتے ہو؟ جہنم کے خوف سے, عذاب کے ڈر سے. تم تو چھوٹے ہو, چھوٹے کو عذاب نہیں ہوتا ہے. فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جب بھی وہ چولہے کے اندر آگ جلاتی وہ ہمیشہ پہلے چھوٹے ٹنکے کو چولہے کے اندر ڈالتی ہے. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں مبادا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ چھوٹے کو ہی کہیں جہنم میں پہلے نہ ڈالے اور مجھ کو ہی جہنم کی آگ مجھ سے ہی نہ سلگائی جائے, مجھ سے ہی نہ جلائی جائے. تو انسان کو یہ آگ دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آنی چاہیے. ایک طالب علم تھے مسجد کے اندر, اس کو ایک عورت آئی گناہ کی دعوت دینے کے غرض سے, تو اس کے سامنے شمع جل رہی تھی. وہ پوری رات اپنی انگلی کو اس شمع پر اس طریقے سے رکھا. اس عورت نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو صبح جاتے وقت؟ کہا کہ اس وجہ سے میں اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ اے نفس, اگر تو اس شمع کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو دوزخ کی آگ کو کیا برداشت کرے گا اگر تو نے گناہ کا ارتکاب کیا. نحن جعلناها تذکرہ, اس آگ کو یاد دہانے کی خاطر بنایا گیا, نصیحت کی خاطر بنایا گیا کہ اگر تم دنیا کی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو, جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرو گے. ہمارے گھروں کے اندر عموماً حمام جلتے ہیں, مسجدوں کے اندر حمام جلتے ہیں. اس حمام کو دیکھیں اندر سے کافی خالی ایریا ہوتا ہے جہاں پر آگ ہم جلاتے ہیں. کسی انسان کو اگر اس حمام کے اندر جالا جائے, سوچے کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے؟ تاریکی, دھواں, گرمی, پھر وہ آگ. جب ہم دنیا کے حمام میں اپنے آپ کو جلانا گوارا نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. دور حاضر کے اندر چاہے وہ بجلی پانی کے ذریعے سے پیدا کی جائے, وہ ایندھن کے ذریعے سے پیدا کی جائے, یا وہ ہواؤں کے ذریعے سے پیدا کی جائے, چونکہ ہوا سے بھی پیدا کی جاتی ہے اور پانی سے پیدا کی جاتی ہے, کوئلوں سے پیدا کی جاتی ہے, ایٹم سے پیدا کی جاتی ہے, ایٹمی نیوکلیائی ریئیکٹرز ہوتے ہیں ان سے پیدا کی جاتی ہے بجلی. یہ جتنی بھی مٹیریلز ہیں, چاہے وہ آگ ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ نیوکلیائی ریئیکٹرز ہوں یا دیگر چیزیں ہوں, ان ساری مٹیریلز اور مادے کو بنانے والی ذات, ایٹم سے لے کر بڑی سی بڑی چیز کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب سارے مادوں کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, انسان نے اس کو ترکیب دیا, انسان نے اس کی ترتیب دی. ترکیب اور ترتیب کے ذریعے سے انسان نے اس سے لائٹ کو پیدا کیا, بجلی کو پیدا کیا. دیکھا جائے تو اس پر بھی اصلی صنعت اور اصلی ہنر اور کارکردگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. اس سے بھی انسان کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. مسافر زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے آگ سے, اس لیے خاص طور پر ان کا تذکرہ آیا. فسبح باسم ربک العظیم. سو اے بندے آپ اپنے رب کی عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے.
سبحان ربی العظیم کا حکم اسی لیے دیا گیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم اسی لیے دیا گیا رکوع اور سجدے میں پڑھنے کا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بڑی قسم ہے اگر تم جان جاؤ۔ اس قسم کو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو تم قرآن کے حوالے سے تردد میں پڑے ہو اور قرآن کو مانتے نہیں ہو، انہ لقرآن کریم، یہ معزز قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر پاکیزہ فرشتے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن سے انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور اپنا حصہ یہی لگاتے ہو، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ اس کو جھٹلاتے ہو، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اب دیکھیں یہاں رب العالمین نے قسم کھا کر ایک مضمون بیان کیا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں یہ درج ہے، یہ اس کی ایک کاپی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی 3-4 حیثیتیں ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، دوسرا قرآن وہ ہے جس کو آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر وہاں سے جبریل امین کے ذریعے سے ہم تک اتارا گیا، ہم اس کا تکلم کرتے ہیں، جو مطلوع ہے وہ الگ، اور یہ جو قرآن کریم کے نقوش ہیں، حروف ہیں، الفاظ ہیں، جو نقوش نقش لکھے گئے یہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس قرآن کو مگر کون؟ پاکیزہ۔ اب یہاں پر ضمائر کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا قرآن کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ لا یمسہ کی ضمیر بہت سارے مفسرین نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے راجع کی ہے، لوٹائی ہے لوح محفوظ کی طرف، کتاب مکنون کی طرف، کہ نہیں اس لوح محفوظ کو ہاتھ لگاتے ہیں الا المطہرون مگر پاکیزہ فرشتے۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، لا یمسہ کی ضمیر راجع ہے انہ لقرآن کریم کی طرف، کہ نہیں اس قرآن کو یعنی جو ہمارے درمیان موجود ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں الا المطہرون مگر پاکیزہ فرشتے، یعنی یہ جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہم تک پہنچتا ہے تو یہ فرشتوں کی حفاظت اور سیکورٹی میں آتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی ہر ایرے غیر قرآن کو ہاتھ لگائے۔ تیسری تفسیر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور اس آیت سے استدلال کیا ہے، انہوں نے ضمیر کو راجع کیا لا یمسہ، نہیں اس قرآن کو چھوتے ہیں الا المطہرون مگر پاکیزہ لوگ یعنی انسان۔ اب فرشتوں کی طرف ضمیر کو نہیں لوٹایا گیا، مطہرون سے پاکیزہ لوگ، پاکیزہ لوگ سے مراد جو حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے پاک ہوتے ہیں، یعنی باوضو ہوتے ہیں اور باغسل ہوتے ہیں، نہ وہ بے غسل ہوتے ہیں، نہ ان کو جنابت لاحق ہوتی ہے، نہ ان کو حیض ہوتا ہے، نہ ان کو نفاس ہوتا ہے، حدث اکبر بھی نہیں ہوتا ہے اور حدث اصغر یعنی بے وضو بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ باوضو ہوتے ہیں، تو باوضو لوگ ہی اس قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ اور ویسے بھی ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں یا دیگر امت کے جمہور فقہا اور محدثین و مفسرین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے احادیث کی وجہ سے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یمسہ الا طاہر، اس قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر پاکیزہ حالت میں۔ تو قرآن کو کسی بھی امام کے نزدیک بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ سبھی حضرات یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو باوضو ہی ہاتھ لگانا چاہیے، بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ لائن ہاں، اگر موبائل کا مسئلہ ہے کہ ایک انسان کے پاس موبائل ہے اور موبائل کے اندر قرآن کریم کی اپلیکیشن موجود ہے، تو اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ اپلیکیشن قرآن کریم کا صفحہ سامنے کھلا ہوا ہے، پھر اس موبائل کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صفحہ بند ہے اور وہ اپلیکیشن کی صورت میں بند ہے، سامنے صفحہ کھلا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں موبائل کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو موبائل قرآن کے حکم میں صرف اس صورت میں ہوگا جبکہ قرآن کا صفحہ سامنے کھلا ہوگا، اور اگر قرآن کا صفحہ سامنے کھلا ہوا نہیں ہے تو قرآن کے حکم میں نہیں ہوگا۔ ایک بڑی کوتاہی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ عموماً جب بھی ہم کوئی اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو اس میں قرآن کی آیت ہوتی ہے، جب بھی ہم کوئی صفحہ کھولتے ہیں، کوئی مضمون کھولتے ہیں تو قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھیں اگر قرآن کسی کاغذ پہ لکھا ہے تو اس کاغذ کو اس جگہ سے ہاتھ لگانا درست نہیں ہے جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہو، ہاں دوسری جگہ سے اس صفحے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسے اگر قرآن کریم کی آیت موبائل کے اوپر والے حصے پہ لکھی ہوئی تو اس جگہ پر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، ہاں نیچے لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کا پورا صفحہ کھلا ہے پھر تو موبائل کو ہی ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ انسان موبائل کو تب ہاتھ لگائے جبکہ انسان باوضو ہو۔ غیر مسلم قرآن کے ترجمے کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور
اصلاً جو احکامات کے مکلف ہیں مسلمان ہیں، غیر مسلم کو قرآن کا ترجمہ دیا جا سکتا ہے، وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں دوسرا استدلال اس روایت سے بھی کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ کے ہاں گئے اور وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید کو حضرت فاطمہ کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرا رہے تھے، ان کو پڑھا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پہنچ گئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ لمبا واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن کے جسم سے خون دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا تھا، فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن تھی، اس نے کہا تھا کہ تم اس کو چھو نہیں سکتے ہو اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے غسل کرایا تھا، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن دیا تھا۔ تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ باوضو ہی قرآن کو ہاتھ لگایا جائے، بے وضو قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تنزیل من رب العالمین۔ بس صرف فرق اتنا یہ ہے کہ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ باقی ائمہ جو ہیں وہ احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو باوضو ہی ہاتھ لگانا چاہیے، بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث، کیا تم اس قرآن کا، اس گفتگو کا، اس قرآن کا انتم مدہنون انکار کرتے ہو، وتجعلون رزقکم اور اپنا حصہ یہی لگاتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، پس کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم، جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون اور اس وقت تم جان نکلنے کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریبی ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون اور لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تمہارا حساب و کتاب ہونے والا نہیں، تو اگر تم کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، فلولا ترجعونہا، تو تم اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو، اس مرنے والی کی روح کو واپس کیوں نہیں کرا دیتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، اب دیکھیں ان آیات کے اندر کیا بیان کیا گیا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد میری دوبارہ کہاں واپسی ہوگی، مجھے مرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر یہ کہتے ہو کہ تم کو مرنا نہیں ہے، تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم کو دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، تو تم مرنے والے کو جب تمہارے سامنے اس کی روح نکل رہی ہوتی، اس کی روح کو روک کیوں نہیں لیتے ہو؟ یا اگر اس کی روح نکل گئی تو روح کو واپس کیوں نہیں لے لیتے ہو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ فاما ان کان من المقربین، اب پھر وہی مضمون جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، وکنتم ازواجا ثلاثہ، کہ تم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یا تو کچھ خوش نصیب مقربین میں سے ہوں گے، السابقون السابقون کے اندر ہوں گے، جس میں انبیاء آتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، اولیاء اللہ آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، علماء صلحاء آتے ہیں، وہ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے اصحاب المیمنہ جن سے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، متقین ہیں، مومنین ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے دوزخی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے کہ اس طبقے میں نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون کو آخر میں سمیٹ رہے ہیں، فاما ان کان من المقربین، پس وہ بندہ یا تو ان میں سے ہوگا مرنے والا، من المقربین، مقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی بندوں میں سے ہوگا، فروح و ریحان، پھر تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، ورحان اور خوشبو ہے، ایک ترجمہ، اور عمدہ روزیاں ہے، دوسرا ترجمہ، وجنت نعیم، اور عیش و آرام کے باغات ہیں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، یا تو وہ دائیں طرف والوں میں سے ہوگا، یعنی ان سے کمتر ترجمہ جو اوپر مقربین کا تھا، فسلام لک من اصحاب الیمین، پس سلامتی ہو تجھ پر اس وجہ سے کہ تو دائیں طرف والوں میں سے، من اصحاب الیمین ای انت من اصحاب الیمین۔ اور تیسرا طبقہ، واما ان کان من المکذبین، اور یہ مرنے والا یا تو بدنصیب ہوگا جھٹلانے والوں میں سے، الضالین گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، پھر اس صورت میں اس کی میزبانی ہوگی گرما گرم کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور اس کو دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ مضمون سچ ہے، برحق ہے، یقینی ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو آپ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔